ایک ملک کا کل کیا ہوگا یا پھر ایک کنٹری کا کل کس کنڈیشن میں ہوگی وہ کنٹری، اس کی حالت اور اس کی اکنامک حالت اور اس کی باقی سب حالتیں، تو اس میں کافی سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں، لیکن سب سے جو بیسک اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، وہاں کا ایجوکیشن سسٹم میں جو لوگ ہیں، جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں وہ کس طرح اس کو چلا رہے ہیں، اور کیا ایجوکیشن سسٹم بھی صرف ایک بزنس ہے، صرف ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے، یا اس کو جو امپورٹنس وہ ڈیزرو کرتی تھی وہ اس کو دی بھی جا رہی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے پہلے بھی کچھ بات ہوئی تھی اس حوالے سے، لیکن وہ استادوں کے حوالے سے تھی۔ آج ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ان کی حرکتوں سے، جو ان کی پالیسیز ہیں ان سے، اور جو بھی یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سے کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ایجوکیشن کو امپارٹ کر رہا ہے یا پھر جو ایجوکیشن سے ڈیل کر رہا ہے، وہ کہیں بھی نہیں لگتا۔ اور ان کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ جو ٹیچرز اس کو چلاتے ہیں ان کو کیا ڈیوٹیز دینی ہے، کیا اتھارٹیز دینی ہے، کہاں ٹرانسفرز کرنا ہے، جب پروموشن ہوتی ہے تو کیا وہ ریگولیشنز ہیں، کسی چیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا یہاں پر۔ اور جب ایسا ایجوکیشن سسٹم میں ہونے لگے، جب ایجوکیشن سسٹم کے لوگ ایسا کرنے لگے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلا جھجک کے کہ آنے والا جو کل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آنے والی جو جنریشن ہے اس کو یہ ٹھیک طرح آگے نہیں لے جا رہے۔ ہم کیونکہ کورٹ میں اور ان سب جگہ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے کہ کوئی بھی آپ بات کرو تو کچھ ثبوت، کسی بیس پر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ کاغذ کے ٹکڑے اور کچھ فائلیں میرے پاس بھی تھی کہ جن میں ریکارڈز ہیں سارے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، ریسنٹ ٹرانسفر سے لے کر باقی سب چیزیں جو بھی یہاں پر ہوئی۔ ابھی لیٹسٹ جو ہے اس میں پروموشن ہوئی ہے، کچھ لوگ اپنے گریڈ سے اوپر گئے ہیں، پروموشن کے بعد ان لوگوں کی ٹرانسفرز کی گئی ہیں۔ میں صرف اسی حوالے سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا اور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ یہ حرکتیں کیا ہیں اس کی، اور ہم تو یہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کوئی اور بات کرے یا نہ کرے، لیکن ہم کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہیں، ہمارے ڈیلنگ ٹیچر سے ہیں، ہم ڈائریکٹر آفس بھی جاتے رہے، ہم سیکریٹریٹ بھی جاتے رہے، ہم ڈائریکٹر سے بھی ملتے رہے، ہم ان کو یہ باتیں بھی کہتے رہے، ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوتے، لیکن وہ ایک انفارمل سا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ تھا، وہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہمیشہ تھا کہ جیسے یہ تو کوئی فضول سی بات ہے، ہوتا رہے گا، جیسے چل رہی ہیں چیزیں ویسے چلتی جائیں گی۔ تو یہ ہمارا گلا شکوہ تھا کہ ایسا کب تک چلتا رہے گا، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس غریب کا آپ حق مار رہے ہو، آپ اس غریب کا جو رائٹ ہے آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو، آپ اس کے حق کو کھا رہے ہو، اور آپ جو ہے ایک قسم سے اس دیش کو الٹیمیٹلی اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہو جہاں ہم اس کو لے جانے نہیں دے سکتے، نہ آپ کو نہ کسی اور کو۔ تو ریسنٹ پروموشنز کی میں بات کر رہا تھا، پروموشنز ہوئی، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ جو 20 اور 30 سال سے آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جو ٹیچرز، جو ماسٹر، جو لیکچر سرو کر رہے ہیں، اب ان کو پروموٹ کر کے آپ 50 کلومیٹر دور پھینکتے ہو۔ اتنا بیسک اور کامن سینس نہیں ہے ان میں کہ ایک بندہ جو 50 اور 40 کلومیٹر روز اپ ڈاؤن کرے گا وہ 80 اور 100 کلومیٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے کو پڑھائے گا بھی، جس کا احساس ان کو خود بھی ہے کہ وہ پڑھا تو نہیں سکتا، لیکن چلو فارمیلٹیز ہیں۔ تو ان کی ٹرانسفرز کبھی یہ خیال نہیں رکھتے کہ بھائی کہاں کرنی ہے، جو پروموشن ہے وہ کس بیس پر کی ہیں، اور اس کے بعد اگر کی ہیں تو پوسٹنگز کہاں کی ہیں۔ لیڈیز اور جینٹس کا کوئی حساب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں۔ اور اس کے بعد بھی سکولز کی آپ حالتیں دیکھیں، اور اس کے بعد سکولز میں روڈ سے ادھر دور تک جانا، اس سکول تک پہنچتے جو ایک الگ سے وہ ایک راستہ ہے۔ ٹیچرز کی میں آپ کو ٹرانسفرز بتا رہا ہوں کہ ایسی جگہ کی ہیں کہ جنگل، اور فیمیل سٹاف کی خاص کر بات کروں، اور ایج سٹاف کی بات کر رہا ہوں خاص کر، ایز کمپیئر ٹو دوسرے لوگ جو جینٹس تھے، جو ینگ تھے، ان کو کہیں پاس میں ہی وہ کیا ہے، کافی جگہ ان کو جہاں تھے وہیں رکھا ہے، یا اگر اٹھایا بھی ہے تو بہت پاس ان کی ٹرانسفرز کی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میل اور فیمیل کی بات نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کرپٹ ہو چکا ہے، بات اس کی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہے جو لوگوں نے اس کو دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہ دیش آپ کا نہیں ہے، یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، اور آپ کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کا کوئی احساس نہیں۔ ابھی ریسنٹ ٹرانسفرز میں اتنی کرپشن ہوئی ہے، پیسے دیے گئے، اور اس بات کا ثبوت اور یہ سب چیزیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آن لائن ساری چیزیں ابھی نکالنا ہو یا ابھی نکل آئیں گی ساری چیزیں، کہ آپ ایک بندے کو جو ایک نوجوان جس کی ابھی سروس ہے، اس کی پروموشن میں آپ اس کو یہاں سے 2 کلومیٹر پر ٹرانسفر کرتے ہو، اور ایک لیڈی یا کوئی اور جو 20-30 سال سے آپ کے ڈپارٹمنٹ سرو کر رہی ہے، سیم گریڈ اس کو بھی ملا ہے، اس کو آپ 40 کلومیٹر دور پھینکتے ہو۔
اس میں یا تو آپ بیوقوف ہو یا تو آپ کو اتنا بیسک سینس نہیں ہے. اگر اتنا بیسک سینس نہیں ہے تو آپ کو وہ پوسٹ دینی نہیں چاہیے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, اور اتنا تو ہو نہیں سکتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرپٹ ہو اور کرپشن ہوئی, اور کرپشن ہوئی ہے. اور مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب کچھ ٹیچر سے اور کچھ اسٹاف ممبر سے بات ہوئی دور سے ایسے ہی نمبر پہ, نہ میں جانتا تھا ان کو, تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ہاں لوگ ہیں نا ایسے وہاں پر اگر آپ اپروچ کرتے ہیں ٹائم پر تو ہو جاتی ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں ویسے ہو جاتی ہیں ٹرانسفر, جہاں آپ چاہتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں. تو ایسے سسٹم کے خلاف ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور ہم تو آوازیں اٹھائیں گے, ہم سسٹم کو ننگا کریں گے. اور میں وہی کہنا چاہ رہا تھا, ایک اور دوسری بات ہے, اور مدعا جو آپ میں اٹھانا چاہتا ہوں. پہلا یہ ٹرانسفرز کا, پروموشنز کا مسئلہ, اسکول میں سٹاف کا پتہ ہی نہیں ہے, کہیں کلرک نہیں ہے, کہیں پی این نہیں ہے, ویکنسیز خالی ہیں, کہیں بندے ڈسپلیسڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں ایکسٹرا ڈال دیے ہوئے, پتہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, جو ان کو آ رہا ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پہلا امپورٹنٹ چیز یہ. اور اس کے لیے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے, پورے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جو بھی ایسے لوگ ہیں, بے شک اچھے لوگ بھی ہوں گے, اور اچھے لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, کہ وہ گندی مچھلیاں جو اس پورے تالاب کو گندا کر رہی ہیں. اچھا, ایک وہ چھوٹا سا بچہ, وہ اتنے ہماری پاورٹی کی حالت دیکھیں آپ, گورنمنٹ سکولز میں دیکھیں کتنے بچے جاتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں, اور آگے سے یہ سب حالات آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کی, اور اوپر سے فنڈنگ کتنی آ رہی ہے آپ, اس کا اگر حساب لگایا جائے, جو اوپر سے سینکشنز آتی ہیں اس کا حساب لگایا جائے, اگر وہ پوری اگر یہ گتھڑی کھل گئی کہیں, تو یہ تو سب پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس پر ایک ٹیم بیٹھنی چاہیے. وہ تو پھر ایک ایک چیز کھلے گی کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا رہا ہے, اور کیا کیا آگے بھی یہ کر رہے ہیں. لیکن اور اوپر سے اس کوئی ہاتھ بھی نہیں, کوئی بولتا بھی نہیں ان سے کہ بھئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہے, بڑا وہ ہے. اور ان کا ٹیچرز کے ساتھ برتاؤ دیکھیے, میں نے خود دیکھا ڈائریکٹر آفس میں جب ٹیچر جاتے ہیں, جیسے کوئی گلی کا کوئی آوارہ بندہ آ کے وہاں پر ایسے گھوم رہا ہوتا ہے, اس طرح گھومتے, ڈائریکٹر صاحب نہیں ہے آج یہ کام نہیں ہوگا, وہ جناب 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 کر رہے ہوتے. ارے وہ ٹیچرز ہیں, وہ لیکچرز ہیں, وہ ماسٹرز ہیں, اور میرا گلہ ان ٹیچرز سے بھی ہے, ان سٹاف ممبر سے بھی ہے, کہ تمہیں اس بات کا اتنی سی شرم نہیں, اس بات کا احساس نہیں کہ تم ایک ٹیچر ہو, تم ایک استاد ہو, تم ایک ماسٹر ہو, تم ایک لیکچرر ہو. ان کے آگے کیا اتنا نہیں, مطلب احساس نہیں تمہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں, ہمارے بھی کچھ پوسٹ. ان کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور ان کی ٹریٹمنٹ دیکھیے اپنے سٹاف کے ساتھ کی کیا ٹریٹمنٹ ہے. 2 بجے کے بعد آئیے, 4 بجے کے بعد وہ ہوگا. اور یہ ریکارڈ میرے پاس ہے, ایک اگر آپ کو ڈیٹ ٹھیک کروانی ہے اس ڈائریکٹر آفس اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, آپ کی ریکارڈ میں کوئی ڈیٹ غلط ہو گئی ہے, اپلیکیشن کی اتنی لمبی وہ ایک جائے گی, اس کے بعد مہینہ آپ ویٹ کریں گے, اس کے بعد پتہ چلے گا وہ کام ہوا ہی نہیں. یہ ثبوت ہیں, فائلیں ہیں میرے پاس, یہ سب چیزیں ہمارے پاس. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اگر مدعا اٹھا رہے ہیں, ہم اگر اس کے بارے میں بات کریں, تو ہم ایک پبلک انٹرسٹ میں بات اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, ان کی حرکتیں دیکھ کے لگتا ہے that our education system is not at all in the safe hands. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بڑی تباہی ہو جائے گی, بڑی بربادی ہو جائے گی. آج شاید پتہ نہیں چل رہا, اور کوئی سسٹم کرپٹ ہو یا نہ ہو, جب ایجوکیشن سسٹم کرپٹ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے ملک کے حالات عنقریب خراب ہونے والے ہیں. تو یہ چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا. ٹیچروں سے بھی گلا ہے کہ یار تم نے بھی کچھ آوازیں نہیں اٹھائی, تم نے بھی کچھ احتجاج نہیں کیے, تم نے بھی اپنی آواز کو اوپر لے جانے کی کوشش نہیں کی. کچھ تھے, کچھ کرپٹ تھے, انہوں نے بھی وہ کیا, انہوں نے بھی وہ کیا, تو ان کی آپس میں وہ چلتی رہی. تو میں آج میسج دینا چاہتا ہوں, میں آج وارن کرنا چاہتا ہوں, میں آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اونچے قد کے لوگ, اونچی پوسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, یا پھر چھوٹے جو کلرک الو کے جو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پیسے کھا رہے ہوتے ہیں, جو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں, یا جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, میں سب کو نہیں ٹارگیٹ, جو اس میں انوالوڈ ہیں, ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ٹیچر جب بھی ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے وہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں. تم تو اٹھو, ٹھیک ہے سسٹم اگر کرپٹ ہے, کچھ ہو گیا, تم کیوں نہیں آوازیں اٹھاتے؟ بڑا کم ہم نے سنا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی کچھ آوازیں اٹھائی ہیں, ٹیچرز نے بھی کچھ آوازیں اٹھائی. ان سے بھی ایک گلہ ہے, ان سے بھی ایک شکوہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, یہ ٹھیک نہیں. ان کی حالتیں دیکھ کے ہمیں وہ فخر محسوس نہیں ہوتا, ان کی حالتیں, ان کی پالیسیز دیکھ کے, ان کی حرکتیں دیکھ کے ہم اس بات پر کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک کرپٹ سسٹم بن کے رہ گیا. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں. اور میں وارن کرنا چاہتا ہوں, میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے بھی نکلے گی, اس کو انویسٹیگیشن میں بھی تبدیل کیا جائے گا, اور اس کو پورے پراپر بیسس پر, پراپر فیکٹس پر ایک پوری کارروائی چلائی جائے گی, اور اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جائے گی کہ کیا ہوتا کیا. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہم 10 سال کا حساب مانگے, اگر
جو فنڈنگ کا ہے، جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں وہ کس بیس پر ٹرانسفر ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو پروموشنز ہوئی ہیں اور جو پوسٹنگز ہوئی ہیں اور جو فنڈنگز آئی ہیں، اگر اس بات کا حساب لگا دیا جائے تو وہ لوگ کے جو کرپٹ تھے ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا ہو۔ تو میں وارن کر دینا چاہتا ہوں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ تمہاری خستہ حالی کی وجہ سے ہم اپنی کنٹری کا فیوچر برباد نہیں کر سکتے۔ ان غریب لوگوں کو جن کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے فیوچر سے ہم تمہیں کھیلنے نہیں دے سکتے۔ تمہاری اتنی موٹی تنخواہوں کے بعد پھر بھی تمہیں غریب کا پیٹ کاٹ کے گھر لے جاتے ہو۔ تمہیں اگر اس بات کا احساس اور اس بات کا شرم نہیں ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے خلاف بھی پراپر آواز اٹھائی جائے گی۔ تو اس لیے ایک میسیج ہے، ایک وارننگ ہے ان کو کہ سمجھ جاؤ، ذرا حرکتیں اپنی ٹھیک کر لو۔ اور دوسرا کہ ان سٹاف سے، ٹیچر سے، ان لیکچرر سے، ان سے کہ تم آواز نہیں اٹھاتے، کہ آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے، آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے، آپ لوگ مل کے نہیں اٹھاتے۔ آدھے اس میں بھی لوگ وہ ہیں جو ملے ہوئے، ٹھیک ہے ہم پیسہ دے دیتے ہیں ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتے؟ جو تمہارا حق ہے وہ ہونا چاہیے۔ سب مل کے آوازیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے؟ یہ آئین کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن نے تمہیں حق دیا ہے۔ تو ہمارے ٹیچرز سے بھی گلہ ہے اور اس ڈپارٹمنٹ سے بھی گلہ، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت رہتے ان سب چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے، ورنہ ایک بار اس کنٹری کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ ہو گئی تو وہ ہے نا کہ غلطی تو کچھ لمحوں میں ہوئی تھی، لیکن جو اس کی سزا ہے وہ صدیوں میں ہمیں کاٹنی پڑے گی۔